تلاوت کیا ہے جس کا ترجمہ ہے اپنی منتیں پوری کیا کرو، جو منت مانو اسے پورا کیا کرو۔ سورہ طاہر میں اللہ تعالیٰ نے منتیں پورا کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے، جو لوگ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے منت کے متعلق جو ہم منتیں مانگتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و حدیث اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، میں اس کے اوپر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ آخر میں ٹائم دوں گا، آپ اپنا سوال جواب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں جو کہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اس کی آیت نمبر 270 میں ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو تم خرچ کرتے ہو اور جو تم منتیں مانتے ہو وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے۔ اس کا جو میں مطلب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو آپ منتیں مانتے ہیں وہ منتیں بھی اللہ کے پاس درج ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جس طرح آپ کو اپنے خرچے کا حساب دینا ہے اسی طرح اپنی منتوں کا بھی حساب دینا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، انہوں نے عرض کیا رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میں نے وہ تیرے نام پہ اس کی منت مان لی، تیرے نام پہ میں نے اس کی نظر مان لی، اب وہ جو بھی ہے میرے پیٹ میں وہ تیرا ہے۔ محررا فتقبل منی، وہ تمام کی تمام جو میری ذمہ داریاں تھیں، جو اس نے میرا کام کرنا تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور تو مہربانی کر کے میری یہ نظر اور منت قبول کر۔ اس پہ میں آگے تھوڑی ساری تفصیل پھر عرض کروں گا۔ اوپر آپ نے جو آیت مبارک سنی اس کے بعد ایک حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارک وہ سنیے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ نے ایک منت مانی تھی مگر وہ منت پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی طرف سے ان کی منت پوری کرو۔ اب اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے اس میں جو چیزیں آنے والی ہوتی ہیں وہ تو ہم تقسیم کرتے ہیں، جو دینے والی ہوتی ہیں وہ ہم تقسیم نہیں کرتے، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ وہ دو چیزیں جس میں ایک جو آپ کے باپ یا ماں کے سر پہ قرضے ہیں وہ بھی اسی حساب سے تقسیم ہوں گے جس حساب سے وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ دوسرے جو ان کی چیزیں روزے رہ گئے یا ان کی اور اس طرح سے کوئی چیز رہ گئی، منتیں انہوں نے جو مانی ہوئی تھی وہ رہ گئی، وہ ان کی اولاد نے پوری کر دی، وہ بھی ان میں اسی طریقے سے تقسیم ہوں گے۔ تو جو بچہ ان میں سے وہ ذمہ داری لیتا ہے کہ میرے ماں باپ کی یہ منتیں تھیں۔ اب اس میں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اپنی منتیں جو ہم مانتے ہیں اس کو کوئی تحریری شکل دینی چاہیے۔ میں نے منت مانی کسی کو پتہ ہی نہیں،
میں اپنی زندگی میں وہ منت پوری نہیں کر سکا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو پتہ ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے سر پہ اسی طرح سے واجب رہے گی اور میں اس کا جواب دوں گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی عبادت کی منت مانی وہ پورا کرے، اور جس شخص نے گناہ کی منت مانی وہ اسے پورا نہ کرے۔ اس کی بھی میں تفصیل آگے عرض کروں گا کہ اگر کسی سے غلط منت مانی گئی ہے، کسی نے کوئی ایسی منت مان لی جو کہ شرعاً جائز نہیں، پھر اس کا وہ کیا کرے، اس کے اوپر میں آگے تفصیل سے عرض کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آسانیاں عطا فرمائی، اس لیے جو مشکل منتیں ہیں جن میں مشقت ہے ان سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ میرے سامنے ایک حدیث مبارک ہے جو کہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی میں، اتنی کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کو اس کے دو بیٹوں نے پکڑا ہوا تھا دونوں کندھوں سے اور انہیں سہارا دے کے چلا کے لے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کیا بات ہے، کیوں اس کو دو بچے اس کے بیٹے سہارا دے کے لے کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بابا جی نے پیدل چلنے کی منت مانی تھی اور پیدل وہ چل نہیں سکتا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہے، اس لیے اس کے دونوں بیٹے اسے سہارا دے کے چلا کے جا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو یہ پیدل نہ چلے، یہ گھوڑے پہ یا کسی سواری پہ سوار ہو کے چلا جائے، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ مشقت سے آپ نے منع فرمایا۔ کوئی ایسی منت جس طرح ہمارے ہاں ایک اکثر منت مانتے ہیں کہ جی میں 7 گھروں میں سے کھانا آٹا مانگ کے اس کی روٹیاں بنا کے، مطلب یہ ہم نے جاہلانہ اور ہندوؤں والی یہ بنائی ہوئی ہیں منتیں، مسلمانوں والی منتیں ماننی چاہیے۔ ابھی اس میں مشقت ہے کہ میں نے پیدل چلنا ہے، ننگے پاؤں چلنا ہے 7 گھروں سے، اچھا مانگنا ویسے بھی شریعت کے خلاف ہے، تو وہ 7 گھروں سے مانگ کے اس کی روٹی بنا کے دینی ہے، یہ کوئی منت نہیں ہے، یہ غلط منت ہے کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ کی نظر پڑی تو ایک بندہ وہ دھوپ میں کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا پریشانی، یہ کیوں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس نے ایک منت مانی تھی، وہ منت یہ تھی کہ میں سائے میں نہیں آؤں گا، میں دھوپ میں رہوں گا، میں بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑا رہوں گا، اور میں بات بھی نہیں کروں گا، اور میں روزہ رکھوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو یہ سائے میں آ جائے، باتیں بھی کرے، بیٹھ بھی جائے، صرف روزہ رکھ لے، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ باقی ساری چیزوں میں مشقت ہے کہ اس نے دھوپ میں رہنا یہ بھی مشقت ہے، کھڑے رہنا یہ بھی مشقت ہے، تو آپ نے ساری مشقتیں اس کی منع کر کے آسانی کی بات فرمائی کہ روزہ درمیان میں ایسا ہے جو شرعاً جائز ہے، روزہ رکھ لو، باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے آپ کی نظر ایک شخص پہ پڑی جس کے ناک پہ نکیل پڑی ہوئی تھی اور اس کی رسی ایک اور آدمی کے ہاتھ میں تھی جو اس کی نکیل پکڑ کے اپنے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وہ رسی جو تھی، جو نکیل والی رسی تھی، وہ کاٹ دی۔ کاٹ کے آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو طواف کروا دو۔ اب یہ جو اس طرح کی ہم منتیں مانتے ہیں یہ بالکل شرعاً غلط ہے۔ میں آگے آ کے مزید ایک تفصیل عرض کروں گا۔ جس طرح ہمارے ہاں لوگ منت مان لیتے ہیں میں نے فلانے دربار تک پیدل جانا ہے، میں فلانے دربار تک ننگے پاؤں جاؤں گا، یہ بالکل غیر شرعی، یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ کوئی منت نہیں ہے۔
یہ غلط منت ہے، ایسی منت نہیں ماننی چاہیے، اور اگر آپ نے غلطی سے مان لی ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ یہ ذرا یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ پیدل چلنے والی کہ جو فلانے دربار تک میں جاؤں گا اور پیدل جاؤں گا وغیرہ، اس طرح کی جو منت ہے ذرا اس پہ یہ حدیث مبارک سنیے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن نے منت مانی ہے، عقبہ بن عامر کی بہن نے منت مانی ہے۔ منت کیا مانی ہے؟ کہ میں پیدل حج کروں گی۔ اب یہ حج ہے، یہ داتا صاحب کا دربار نہیں ہے، یہ گولڈا شریف کا دربار نہیں ہے، یہ شاہ دولہ ولی کا دربار نہیں ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ پیدل حج کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے منت مانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تیرے پیدل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو تیرے پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سوار ہو کے کسی گھوڑے پہ، کسی اونٹ پہ، کسی اور سواری پہ سوار ہو کے حج کر لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہم نے منتیں بنائی ہوئی ہیں میرے پیارے دوستو، ان منتوں کو بالکل ختم کریں۔ اس طرح کی منتیں آپ نے آئندہ نہیں ماننی، جو غلطی سے مانی گئی ان کی میں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت عمران بن حسین، ہا سواد یا نون، یہ سین کے ساتھ حسین نہیں ہے، سواد کے ساتھ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، لمبی کہانی ہے، کہ ایک عورت کسی رات کے وقت اونٹوں کے باڑے میں بند ہو گئی، اب اسے باہر نہیں نکلا جا رہا۔ اس نے ایک اونٹ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ شاید یہ مجھے باہر نکال دے گا، میں اس پہ وہ جس پہ سواری کرے، جس پہ ہاتھ رکھے وہ کودنا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ ایک شریف سی اونٹنی وہ اس کو ملی، اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی اور منت مانی کہ اگر یہ اونٹنی مجھے باہر نکال دے تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی، اس کو ذبح کر دوں گی۔ وہ باہر نکل آئی اور مدینہ شریف کی وہ رہنے والی تھی، وہ مدینہ شریف آ گئی۔ جب مدینہ شریف میں پہنچی، صحابہ کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے جو کل سے گم ہوئی بھی ہے۔ اس اونٹنی کا نام تھا ادبا، عین ضاد با الف، ادبا۔ یہ وہ اونٹنی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے اور کل سے مل نہیں رہی، گم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کے اوپر منت مانی تھی کہ اگر یہ اونٹنی مجھے یہاں سے باہر نکال دے تو میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس نے عجیب اس کی نیکی کا بدلہ دی ہے کہ اونٹنی تو اس کے ساتھ نیکی کر رہی ہے کہ اس کو مشکل سے باہر نکال رہی، اور یہ اس کا بدلہ یہ دے رہی کہ میں اس کو ذبح کر دوں۔ اب اس میں دو باتیں جو نوٹ کرنے والی حدیث مبارک میں، وہ یہ، میں منت مانتا ہوں میرے بیٹے کو نوکری مل جائے تو میں عمر حیات کی ڈاچی ذبح کر دوں گا، یا میں عنایت کی گاں ذبح کر دوں گا، نصر کا کٹا ذبح کر دوں گا۔ بھائی بات یہ منت میری ہے تو میں اپنا کٹا ذبح کروں نا، گوانڈیاں کا کٹا ذبح کرنا تو کوئی بنتا ہی نہیں۔ آپ نے جو منت ماننی ہے وہ اپنی ملکیت کی ماننی ہے، آپ کسی دوسرے کی ملکیت کی منت نہیں مان سکتے، آپ نے اپنی ملکیت کی منت ماننی ہے، کسی دوسرے کی منت نہیں ماننی۔ جو دوسری بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ منت مانیں جو کسی بات کا اچھا صلہ ہو، جس سے اللہ اور اللہ کی مخلوق خوش ہو، راضی ہو، انہیں کچھ آرام ملے، اللہ خوش ہو اور اللہ کی مخلوق کو سکون ملے۔ آگے اس حدیث مبارک کا آخری حصہ آپ نے فرمایا لا وفاء لنذر فی معصیت، گناہ کی منت کو پورا نہیں کرنا، ولا فیما لا یملک العبد، وہ چیز جو اس کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے اس کی بھی منت نہیں ہو سکتی۔
ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرنے لگا ہوں اور میری توبہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ نے جتنا مال دیا ہے میں سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ مال رکھ لو اور کچھ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ تو پورے کا پورا مال کسی کو دے دینا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگلی حدیث میں اس کے اوپر اور بھی تفصیل ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اور شاید یہی واقعہ ہوگا جس واقعہ کی آگے انہوں نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ یا کسی اور شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی توبہ کے شکرانے میں اپنا آبائی گھر، جو میرے ماں باپ نے مجھے گھر دیا تھا، وہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں دوبارہ جاؤں، اور میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال صدقہ نہیں کرو، اپنا 1/3 مال، 1/3 حصہ مال کا صدقہ کر دو، 2 حصے اپنے پاس رکھو۔ تو اگر آپ کو کبھی اس طرح کا جوش چڑھے کہ میں نے اپنا مال صدقہ کرنا ہے، تو اپنے مال کا 1/3 1/3 حصہ یہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے، اس کی منت بھی نہیں مان سکتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی آپ میں طاقت ہی نہیں ہے، ایسی منت ماننے سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی نظر مانی اور اسے معین نہیں کیا، اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ کسی بندے نے کوئی قسم اٹھائی، اس سے پوری نہیں ہو سکی، تو وہ کیا، اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ یا تو 3 مسلسل روزے رکھے، 3 روزے جن میں ناغہ نہ ہو، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ اس کا کفارہ ہے۔ بالکل یہی والا کفارہ اس منت کے متعلق ہے جو منت آپ نے مانی، آپ کو یاد نہیں رہی کہ میں نے کیا منت مانی تھی، تو اس کے لیے یا آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا پھر 3 روزے مسلسل روزے رکھ لیں۔ اسی طرح سے آپ نے کوئی ایسی منت مان لی جو غلط تھی، جو منت نہیں ماننے والی، غیر شرعی منت تھی، آپ کو پتہ چل گیا، جس طرح ہمارے ہاں یہ بچوں کی لٹ چھوڑ دیتے، یہ ہماری کوئی اسلامی رسم نہیں ہے، یہ اسلام کے شعار میں سے کوئی شعار نہیں کہ بچے کی لٹ رکھ دی۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ جی بچے کی لٹ رکھنا گناہ ہے، لیکن آپ نے چونکہ منت مانی ہوئی ہے تو آپ اس کی لٹ کٹوائیں، 3 روزے رکھیں اور ساتھ اس کے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے یہ اوسط درجے کا کھانا، آپ اچھا بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی توفیق کے مطابق آپ جتنا اچھا کھانا کھلانا چاہیں آپ کھلا دیں، لیکن جو کم از کم اس کی مقدار شریعت میں مقرر کی گئی ہے وہ ایک کھانا 1 فطرانے کے برابر ہے۔ ابھی پچھلے دفعہ کا جو فطرانہ تھا وہ 110 روپے تھا، یہ کم از کم فطرانہ ہے۔ فطرانے کی مقدار بہت کم بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے، یہ 110 روپے سے لے کر میرا ابھی اس وقت صحیح اندازہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ 3500 روپے تک کا فطرانہ ہے۔ یہ ہم تو چونکہ ناچ نوچ کرانے ہوں تو ہم سب سے اوپر والی لمٹ پہ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے نام پہ فطرانہ دینا ہو تو سب سے نیچے والی لمٹ پہ آتے ہیں، تو ہماری سب سے نیچے والی لمٹ ہے 110۔ اس سے فطرانہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اسے چاہیے کہ اس سے اوپر والا فطرانہ دے۔ تو آپ نے جو فطرانہ دینا ہے اس فطرانے کی رقم کے برابر 1 کھانا مسکین کا بنتا ہے، تو آپ اتنے پیسے نقد بھی دے سکتے ہیں۔
اگر کسی شخص نے ایسی منت مان لی جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی اس کا کفارہ دے دے، جو کہ 3 مسلسل روزے یا 10 مسکینوں کا کھانا ہے۔ آگے منت کے متعلق ایک اگلے احکام ہے، ذرا وہ بھی سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، تقریباً ساری سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تنذروا، منتیں مت مانا کرو، فإن النذر لا یغنی من القدر شیئا، تمہارے منت ماننے سے اللہ کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ اللہ نے اگر آپ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے منت ماننے سے نہیں بدلے گی۔ ہاں آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت مزے کی بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، ایک بندہ کنجوس ہے، وہ پیسے خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے منت منوا دیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا۔ اب اس نے یہ منت مان لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل میں اس طرح کی جو منت ہے وہ اللہ تعالیٰ بخیل کی جیب میں سے پیسے نکالنے کا بہانہ بنا دیتا ہے کہ ویسے تو اس نے کوئی نہیں نکالنے دے۔ آپ منت مانتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 100 نفل پڑھوں گا، اس کا مطلب ہے اگر وہ کام نہیں ہوتا تو آپ نے 100 نفل کو نہیں پڑھنے تھے، تو آپ بخیل ہیں نا۔ یہی کنجوسی ہے۔ اگر وہ کام ہو گیا تو اب آپ نے 100 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ نے بخیل کی جیب سے 100 نفل نکال لیے، اس نے کوئی نہیں پڑھنے تھے۔ تو آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو مشروط منت ہے کہ اگر میرا کام ہو جائے تو پھر میں یہ کام کروں گا، یہ بخیل کی جیب سے پیسے نکالنے والی بات ہے۔ اب اس منت کے متعلق چند ایک مسائل ہیں، وہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ آپ نے جس طرح منت ماننی ہوتی ہے، دماغ میں سوچنے سے منت نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے ذہن میں سوچ لیا مجھے نوکری مل گئی، میں پہلی تنخواہ اللہ کے نام پہ دوں گا، آپ نے دماغ میں سوچا، اس طرح سے منت کوئی نہیں ہوتی۔ منت زبان سے ماننا اور اللہ کے سامنے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اقرار کرنا ضروری ہے۔ میں منت مانتا ہوں اللہ کے لیے۔ یہاں پہ ایک یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے، منت صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی۔ نماز آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ زور سے بولو۔ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور تو نہیں کسی کے لیے پڑھتے، کسی چاچے مامے پیر نبی کسی کے لیے نہیں پڑھتے۔ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے۔ بالکل اسی طرح سے جو منت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے منت نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ کے علاوہ منت نہیں ہے کسی کی۔ یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ جی میں فلانے مزار پہ وہ کروں، وہ اصل میں کیا ہے؟ منت اللہ کے لیے ہے۔ یا اللہ میں منت مانتا ہوں تیرے نام پہ، اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں داتا دربار میں آنے والے 10 بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں وہاں پہ آنے والوں کو ایک دیگ چڑھاؤں گا۔ تو یہ منت اللہ کے نام کی نہیں ہے، سوری اس بندے کے نام کی نہیں، اللہ کے نام کی منت ہے۔ جو آپ وہاں پہ عمل کر رہے ہیں، جو فعل کر رہے ہیں، اس کا ثواب آپ اس صاحب مزار کو دے رہے ہیں۔ ادروائز منت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو منت کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، دل میں سوچنے سے منت نہیں ہوتی۔ کسی فرض یا واجب کی منت نہیں مانی جا سکتی۔ نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں نا۔ ابھی آپ نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں آئندہ ظہر کی پیشی کی نماز پڑھا کروں گا۔ اب یہ منت غلط ہے۔ یہ غلط اس لیے ہے کہ یہ نماز تو پہلے ہی واجب ہے، فرض ہے آپ پہ، یہ نماز تو پہلے ہی فرض ہے۔ تو جو نماز پہلے ہی فرض ہے اس کی آپ منت نہیں مان سکتے۔ جو آپ نے منت مانی ہے وہ بعد میں واجب ہوگی۔ آپ حج کی منت مان لیتے ہیں، جو پہلا حج ہے وہ تو ویسے ہی فرض ہے، جو پہلا حج ہے وہ فرض ہے، اس لیے پہلے حج کی منت نہیں مانی جا سکتی، دوسرے حج کی مانی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کا فرض ادا ہو گیا۔
آپ نفلوں کی منت مان سکتے ہیں، آپ نفلوں کی منت مان سکتے ہیں کہ میں ہر روز 2 نفل پڑھا کروں گا، میں نفلی روزہ رکھا کروں گا۔ آپ فرض روزوں کی منت نہیں مان سکتے کہ میرا کام ہو گیا تو میں فرض روزے رکھوں گا، یہ نہیں کر سکتے۔ تو جو نفلی عبادت ہے اس کی منت ہوتی ہے، دوسرے کی منت نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں جی کہ میں مریض کی عیادت کروں گا، تو مریض کی عیادت ویسے ہی واجب ہے، اس کی منت آپ نہیں مان سکتے۔ جنازے کے ساتھ جانے کی منت آپ نہیں مان سکتے کیونکہ یہ ویسے ہی فرض ہے۔ آپ عید کے دن روزے کی منت نہیں مان سکتے کیونکہ عید کے دن کا روزہ منع ہے۔ جو روزوں کی عید ہے اس کا، اور جو بڑی عید ہے اس کے 4 دن اس کے روزے منع ہے، اس لیے آپ ان دنوں کے روزوں کی منت نہیں مان سکتے۔ اپنی ملکیت سے آپ نے منت ماننی ہے، اپنی ملکیت سے زیادہ کی منت نہیں مان سکتے۔ جو چیز آپ کے پاس 1 بھینس ہے، آپ 2 بھینسوں کی منت نہیں مان سکتے کیوں؟ آپ کے پاس ہے ہی ایک۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو مشقت سے بچایا ہے کہ آپ ایسی چیزوں میں نہ پھنسیں جو آپ کی ہمت سے زیادہ ہیں۔ اب منت میں 1-2 احتیاطیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ منت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک منت مشروط اور ایک غیر مشروط۔ منت مشروط یہ ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ شرط لگ گئی نا کہ جب وہ کام ہو جائے گا تب آپ، اب یہ منت مکروہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ تقدیر نہیں بدلتی۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں منت مانوں گا تو میری تقدیر بدل ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں یہ منت ماننا حرام ہے، یہ منت آپ نہیں مان سکتے کیونکہ تقدیر نہیں بدلتی منت کے ساتھ۔ اور مشروط منت کا ماننا مکروہ ہے، آپ مان سکتے ہیں لیکن اس کے ثواب میں کمی ہے۔ اب ایک ہوتی ہے منت غیر مشروط، جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے مانی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر لڑکا ہوگا تو تیری نظر، یہ نہیں کہا، میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اب یہ غیر مشروط منت ہے۔ تو جو غیر مشروط منت ہے یہ مستحب ہے۔ اگر آپ مثلا آپ کہتے ہیں میں ہر پیر کا سوموار کے دن کا روزہ رکھا کروں گا، اب یہ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں ہر جمعے کا یا پیر کا یا جمعہ یا فلانے دن کا روزہ رکھا کروں گا، میں ہر فلانے دن 2 نفل پڑھا کروں گا، یہ کیا ہو گیا؟ منت غیر مشروط۔ یہ مستحب ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا جب بھی آپ پڑھیں گے۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے، جب آپ منت غیر مشروط، ایک ہوتی ہے ہاں نظر معلق، یا اس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہوتا ہے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، آپ نے تعداد مقرر کر لی، جس طرح مشروط منت ہی صحیح، آپ نے مشروط منت، میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، اب یہ آپ نے مقرر کر لی ہیں۔ یہ جو مقرر کرنا ہے یہ زیادہ بہتر ہے مقرر نہ کرنے سے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہر جمعرات کا روزہ رکھا کروں گا، آپ نے جمعرات کے روزے رکھنے شروع کر دیے، آپ کی صحت خراب ہوگی، بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف آ گئی، آپ سوموار کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے یہ جو کھلی منت ہے یہ نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ آپ نے کھلی منت مانی ہوئی ہے، آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جب بھی منت مانیں تو اس کو معین کریں، مقرر کریں کہ یا اللہ میں 10 سومواروں کے روزے رکھوں گا، اگلی دفعہ پھر 10 کے کر لیں، کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ آپ ساری زندگی کے لیے رکھیں۔ آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ میں روزے کی طاقت ہی نہیں رہتی، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے آپ کو آسانی دی، آپ نے اپنے گلے ڈال دی۔ تو آپ جب بھی منت مانیں اس کو مقرر کریں،
یا اللہ میں اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے یا نہیں بھی ہوتا، آپ غیر مشروط منت مان رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنے بچے کو ہر روز اپنے بچے کا ماتھا چوما کروں گا. آپ نے منت مان لی. ابھی بچہ بڑا ہو گیا، کہیں اور چلا گیا، آپ کہیں اور چلے گئے، بیٹا آپ کا امریکہ نکل گیا، آپ کی منت تو قائم ہے نا. اس لیے اس کو مقرر کر کے رکھیں تاکہ آپ کل کو مشقت میں نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. یہ میں نے ایک بات کرنی تھی جو میں نے سارے مسائل اس کے عرض کر دیے. ایک میں نے موضوع پہ اور بات کرنی ہے، وہ یہ ہم جب ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، آپ ہمارے پاس آتے ہیں، کئی دفعہ آپ کوئی تحفہ تحائف لے کے آ جاتے ہیں. میں آپ کے گھر گیا ہوں، میں کوئی تحفہ لے جاؤں گا، یہ ہمارے ہاں عام رواج ہے. آپ جاتے ہیں کسی کے گھر تو جاتے ہوئے کوئی مٹھائی لے گئے، کوئی اور چیز، ایسے ہی کرتے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں رواج ہے. اس کے اوپر میں نے دو باتیں کرنی ہیں، دو واقعات پہلے سناتا ہوں، پھر ان کی تفصیل عرض کروں. میں کوئٹہ میں تھا، 1986 کی بات ہے، میں کورس کرنے کے لیے گیا تو ہمارے ایک انسٹرکٹر تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، میجر تھے، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا کہ جب ہم کسی کے ہاں تحفہ لے کے جاتے ہیں تو کیا تحفہ لے کے جانا چاہیے. انہوں نے بات سنائی، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کورس میٹ تھا، وہ میرے گھر آیا اپنی اہلیہ کے ساتھ اور وہ ساتھ اپنے کیک لے کے آیا. اس زمانے میں کیک 35 روپے کا ہوتا تھا، تو اپنے ساتھ کیک لے کے آیا. مجھے گھر میں کیک کی ضرورت نہیں تھی. میرے گھر میں اس دن کوکنگ آئل نہیں تھا، گھی نہیں تھا. کہتے ہیں وہ آ کے بیٹھا، خواتین کو اپنے بٹھایا، بیٹھ گئی. میں نے اپنے کورس میٹ سے دوست سے کہا کہ تم ذرا گاڑی چلاؤ، ہم نے مارکیٹ تک جانا ہے. میں نے کیک اٹھایا، گاڑی میں رکھ لیا، ہم گپے مارتے اس بیکری پہ پہنچ گئے جس بیکری سے اس نے کیک لیا تھا. میں اندر گیا تو اب وہ تھوڑا پریشان ہوا، کیک اٹھا کے جب میں بیکری میں گیا تو وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا کرنے لگا. میں نے وہ بیکری والے سے کہا کہ بھائی ہم یہ کیک لے کے گئے تھے، میں نے واپس کرنا ہے، اگر آپ مہربانی کرو تو واپس کر لو. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے رکھا اور مجھے 35 روپے دے دیے. اب میرا کورس میٹ دوست جو ہے وہ پریشان ہے. میں نے اس کو کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا 35 روپیہ میں واپس نہیں کرتا، یہ تو میں ضائع بھی نہیں کروں گا. کہتے ہیں ہم ساتھ والے جنرل سٹور پہ گئے اور میں نے 35 روپے کا کوکنگ آئل وہ لے لیا 1 لیٹر. تو میں نے اس سے گزارش کی اپنے دوست سے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ مجھے ضرورت اس کی تھی، تمہارے کیک سے میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی. تمہارا تو 35 روپے ہی لگنا تھا نا، تمہارا اس میں بھی 35 روپے لگا، تمہارا اس میں بھی 35 روپے لگا. اب یہ واقعہ اس نے مجھے سنایا. میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد جس گھر میں جانا ہے اس گھر میں ایسا تحفہ لے کے جاؤں گا جس سے اگلے کی ضرورت پوری ہو. جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کا تحفہ قبول کرتا ہوں، وہ کیک ہو، مٹھائی ہو، کوئی بھی چیز ہو، میں قبول کرتا ہوں. تحفہ قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میں قبول کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ یار یہ جو مٹھائی لائے ہو، جتنے کی مٹھائی لائے ہو، آپ مہربانی کرنا آئندہ آؤ تو اتنے کی چینی لے آنا، اتنے کی سبزی لے آنا، اتنے کی پتی لے آنا، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز. اور میں اکثر جن گھروں میں جاتا ہوں میں چینی، پتی یا لہسن وغیرہ وغیرہ جتنی میری توفیق ہوتی ہے. بعض گھروں میں ہماری بیگمات کو بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جی ابھی ہم یہ چینی اٹھا کے جا رہے ہیں تو اگلے کیا کہیں گے. ہمارے معاشرے میں بہت بڑا عذاب ہے کہ لوکی کیا کریں، ساڈا کھ روے نہ روے، لوکی کیا کریں. تو اس کا ہم نے ایک اور فیشن نیا نکال لیا کہ بھائی آپ نے اگر 1000 روپے کا کیک لے کے جانا ہے تو اس 1000 کی بجائے آپ کوئی نمکین چیز لے جائیں، 1000 کا پیزا لے جائیں. وہ پھر بھی بچے کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، کسی کے کام آ جائے گا. مٹھائی تو آج کل مطلب اتنا کوئی کھانے وانے کا رواج رہ بھی نہیں گیا. جو دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ شریف کی بات ہے. میں گھر میں گیا تو اندر ہمارا وہ پسار تھا، تو عرس کا اگلا دن تھا. اندر مٹھائی کے ڈبوں کی پال میں نے پہلی دفعہ دیکھی، وہ بڑی لمبی چوڑی پال لگی ہوئی. میں نے گننے شروع کر دیے، 200 ڈبے میں نے گنے وہ مٹھائی کے، جن میں 2 کلو کے بھی تھے، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ سارے 1 ہی کلو کے تھے. تو کتنی مٹھائی ہوگی؟ 200 کلو ہو گئی. اب 100 روپے کلو اس وقت مٹھائی تھی، کتنے کی ہوگی؟ 20,000 کی. 20,000 کی ہوگی مٹھائی.
20,000 کی مٹھائی نہ آپ کے کام کی نہ لنگر کے کام کی، کسی کے کام کی نہیں۔ میں نے بھائی جان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ انہیں غنی کی رحمت فرمائے، وہ اس طرح کی بات اگر ان کے دماغ میں آ جاتی تھی، ہم کبھی کرتے تھے تو وہ اس پہ بڑی سختی سے عمل کرتے تھے۔ میں نے بھائی جان سے پوچھا کہ اس کا آپ کیا کرتے ہیں، مٹھائی کا اتنی جو آئی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، جو پھر بھی بچ جاتی ہے وہ ہم نے مٹھائی والے کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے، وہ ہم سے کچھ تھوڑے پیسوں پہ لے لیتا آگے پھر بیچ دیتا۔ میں نے بھائی جان سے گزارش کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ادھر لوگوں سے اس کے اوپر ایک خطاب کر لوں۔ بھائی جان نے کہا کرو۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس اندر 20,000 روپے کی مٹھائی پڑی ہے، جو نہ آپ کے کام کی ہے، نہ میرے پنڈ والوں کے کام کی، اور نہ لنگر کے کام کی، کسی کام کی نہیں۔ آئندہ آپ اس طرح سے کریں گے کہ جب بھی آپ آئیں آپ چینی اور پتی لے کے آئیں گے۔ اگلے سال مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، چینی اور پتی کا ڈھیر لگ گیا۔ مجھے بعد میں بھائی جان نے بتایا کہ ہم نے پورا سال وہی والی چینی بھی استعمال کیا، وہی والی پتی استعمال کیا، پورا سال گزر گیا، نہ چینی ختم ہوئی نہ پتی ختم ہوئی۔ دیکھو نا، یہ چیز ہے استعمال کی۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ میرے مطلب وہ چیز لائیں۔ ابھی آج ایک بچی آئی ہوئی تھی، وہ بوتلوں کا ایک وہ لے کے آئی پیکٹ، تو میں نے اس سے گزارش کی کہ اگر آپ آنے سے پہلے، مطلب میں اتنی بے شرمی کر لیتا ہوں، میں نے ان سے گزارش کی کہ آئندہ جس وقت آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو مجھے فون کر لیں، مجھے کہیں کہ جی آپ کو یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، ابھی آگے عرس آنے والا ہے، مجھے پتی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ یہی والا ڈبہ اگر آپ اس کی جگہ پہ پتی لے کے آتی تو میری عرس کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ تو بچی اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، بڑی اچھی، اس نے کہا جی میں آئندہ فون کر کے، ابھی آج ہی کی بات میں بتاتا ہوں، اس نے مجھے کہا جی کہ میں نے گندم کا ایک تروڑا دینا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی تم نے اچھی بات کی ہے، میرے ساتھ بات کر لی، میرے پاس آٹا آ رہا ہے، مجھے گندم کی ضرورت نہیں ہے، تم اس طرح کرو اتنی قیمت کی مجھے دال دے جاؤ۔ دیکھو نا، میری ضرورت چلے نا۔ کہانی تو یہ، میں آپ کے گھر جاتا ہوں، میں نے تو 100 200 500 1000 جو لگانا ہے میں تو لگا ہی رہا ہوں اپنی جیب سے، اگر اس سے آپ کی ضرورت بھی نہیں چلتی تو پھر اس دینے کا فائدہ کیا، مجھے یہ بتائیں۔ تو جب بھی آپ جائیں کسی بھی گھر میں تو جاتے ہوئے کوئی ایسی چیز لے کے جائیں جس کے ساتھ اگلے کی ضرورت پوری ہو۔ آخری بات سنا کے پھر میں اجازت لیتا ہوں، ٹائم بھی اتنا ہو گیا، وہ یہ، میں کوئٹہ گیا، میں نے ایران جانا تھا، میں اور میری اہلیہ، 2002 کی بات ہے، تو کوئٹہ میں ہمارے کافی سارے اس وقت سرونگ دوست تھے۔ میں نے، میرے ایک دوست تھے، ان سے گاڑی لی ہوئی تھی، تو اب جن گھروں میں ملنے کے لیے جانا تھا میں نے CSD سے 10 شاپ پر 5-5 کلو کی چینی کے لے لیے۔ میں جس گھر میں جاؤں جا کے میں ان کو چینی پکڑاؤں۔ اب ہماری بیگم صاحبہ کو یہ بات بری لگے کہ جی اب جس گھر میں ہم جاتے ہیں اب چینی مطلب اب ان کے گھر کو دیتے ہو۔ ابھی جس وقت میں یہ سارا کچھ کر کے ایران سے ہم واپس آئے، ایک کنز صاحب نے مجھے شکوہ کیا کہ یار ابھی کوئی دینے والی چیز ہے، میں کہا یار چلو میں لے آیا ہوں، تم قبول کر لو۔ جب میں واپس پہنچا تو ان کی بیگم نے میری بیگم کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ جو 5 کلو چینی آپ دے گئے تھے ہم نے پورا مہینہ استعمال کی ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ جب ہم کسی بھی گھر میں جائیں گے ہم یہی والا تحفہ لے کے جایا کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ زندہ رہنے کی باتیں ہیں، آپ نے زندہ رہنا ہے نا اس دنیا میں، وہ آخرت میں تو جب پہنچیں گے تو پہنچیں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان، فرمایا نا، تو یہاں کی صفائی کی بات ہے نا، آگے جنت تو ویسے ہی صاف ہونی ہے، وہاں پہ تو آپ کو جھاڑو جھوڑو نہیں دینا پڑنا، یہاں کی صفائی کی۔ کل ہم وہ ختم سے نکلے، انہوں نے وہ چھوٹے کیلے کاٹ کے مسجد کے دروازے میں، آپ یقین جانیے گند ڈال دیا، گند ڈالا ہوا تھا مسجد، اور وہاں سے پاؤں رکھنے کو دل نہیں کر۔ یہ ہم قوم ہے، نواز شریف کا اور ان ساروں کے گلے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، اپنا آپ نہیں دیکھ رہے۔ ابھی میں یہاں پہ پچھلے 2 مہینے سے 2 ڈبے میں نے کہا ہوا ہے رکھا کریں، کوئی نہیں، ابھی بھی کوئی نہیں پڑے ہوئے، مجھے تو نظر کو نہیں آ رہے۔ وہ تو ٹوپیوں والا نہیں، وہ ٹوپیوں والا ڈسٹ بنیں رکھی ہوئی ہے، اچھا پرلی سائڈ پر رکھی، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ ڈسٹ بنیں رکھواتا ہوں تاکہ آپ نے کوئی چیز پھینکنی ہو تو اس میں ڈالیں، ہم بات۔ ابھی پھر ہمارے درویش بھی اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے پہلے یہاں پہ وہ روڑی بنا دی، پھر یہ سامنے محمد حسین کے وہ کھیت کے ساتھ روڑی بنا دی۔ میں اس دن پھر جا کے یہ سارا پھر کے دیکھ کے آیا تو پتا چلا کہ روڑی کی جگہ بنی ہوئی ہے ہمارے پاس سیم نالے کے ساتھ۔
वो फिर इनको मैंने कहा कि आइंदा आप लेके जाएं तो वहाँ जाके फेंका करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने जो बातें करनी थी कर ली। आपके जहन में कोई सवाल हो इन चीज़ों के मुतालिक जो मैंने आपसे बयान किया तो आप सवाल कर सकते हैं। जितनी देर आप सवाल सोचते हैं उतनी देर ये मैं एक ऐलान है, उर्स मुबारक 11-12 को इंशाअल्लाह उर्स मुबारक होगा सैदा शरीफ में। यहाँ पे कोई अलग से महफिल नहीं है, वहीं पे सारा उर्स होगा, हम उसी में शामिल होंगे। बिल्कुल किसी किस्म का कोई यहाँ पे हमारी जगह खुली रहेगी। यहाँ पे मैं इधर नहीं हूँगा लेकिन जगह खुली रहेगी। जो मेहमान आने वाले ठहरने वाले उनके लिए मैं ठहरने का भी इंतज़ाम करूँगा, उनके खाने का भी इंतज़ाम होगा। लेकिन सारे का सारा जो उर्स है वो वहीं पे है, सैदा शरीफ में, वहीं पे दरबार शरीफ पे, मैं भी वहीं पे हूँगा। तो वहीं पे हम टाइम गुजारेंगे। जो यहाँ पे कोई इक्का दुक्का मेहमान आने वाले जो मेरे पास बैठने वाले, उनके लिए हमने चाय का खाने का यहाँ पे इंतज़ाम होगा। जिस तरह से लंगर का उर्स का इंतज़ाम वो नहीं है, उस तरह से नहीं है। तो उसके लिए मुझे कोई दूध की ज़रूरत होगी। जो दोस्त उसमें दूध में हिस्सा डालना चाहें उनसे गुजारिश है कि बुध की शाम तक वो पहुँचाएँ ताकि जुमेरात के दिन उर्स है, जुमेरात और जुमा, हम जुमेरात को उसे इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद एक फातिहा खानी है। सारे दोस्त एक दफ़ा अलहम शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के मेरी मिलत करें। तारक है, मलक तारक डंडके वाले, इसके ताया अबू फौत हो गए, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं। हाँ, एक और मैंने ऐलान करना है कि हम अपने मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह लीन डाल दी है। अब हमने सरिये का काम शुरू करना है। तो अगर कोई साहब सरिया देना चाहें तो वो सरिये का साइज़ वो मेरे से ले सकते हैं। जिन्होंने सरिया मतलब इन काइंड देना हो बजाय कैश के, तो वो मेरे से उसका साइज़ ले लें कि किस सरिये का कौन सा साइज़ हमें चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जी 3-4 दिन तक मैंने सरिये का काम शुरू करवाना है। और भी जो दोस्त इसमें अपना हिस्सा डालना चाहें वो हिस्सा डाल सकते हैं। तो किसी के जहन में कोई सवाल हो, मैंने मन्नत की इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली है, तो इसमें कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कर सकते हैं। कोई नहीं है, चलो माशाल्लाह। इसका मतलब है कि मैं बातें जो समझाना चाहता था वो मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ। अभी हम थोड़ी देर के लिए जिक्र करेंगे और उसके बाद फिर अजान और सुन्नतें सारे मेरे साथ मिलके अच्छी आवाज़ के साथ, अच्छे ज़ौक़ के साथ, बड़े शौक़ के साथ, झिझक के बगैर, झिझक ना नहीं है सानू शर्म भी तो आउंदी ना जिक्र करने लगे, तो वो शर्म शुरम हटा के ज़रा मेरे साथ जिक्र कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے دوستو، دو مراقبے. اپنی نبض پہ ہاتھ رکھیے، مراقبہ اس میں ذات. اپنی نبض پہ ہاتھ رکھیے، نبض محسوس کیجئے. جب نبض آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے، آنکھیں بند کر کے پوری توجہ نبض کے اوپر، زبان کے ساتھ کہیے اللہ اللہ اللہ، اور زبان کی رفتار اور نبض کی رفتار کو ملا لیں. جب یہ دونوں مل جائیں تو زبان بھی بند، آنکھیں بند، توجہ پوری کی پوری اپنی نبض کے اوپر کہ ہماری نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، یہ اللہ 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 کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا مراقبہ، مراقبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آنکھیں بند کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کا تصور کریں اور یہ گمان کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے نور ہمارے سینوں میں آ رہا ہے. پڑھنا کچھ نہیں ہے، زبان بھی بند، آنکھیں بند.